ارشاد فرماتے ہیں مدنی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک، میری آمنہ خاتون والدہ ماجدہ سے لے کر حضرت حوا تک، بیچ میں جتنی بھی دونوں طرف کی لڑی آئی، نسل آئی، جتنے بھی بیچ میں آئے، 1000 آئے، 100 آئے، 1,00,000 آئے، 10 آئے، کتنے بھی آئے، دونوں طرف کی لڑی اور نسل، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اتنی پاکیزہ تھی، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حضور فرماتے ہیں کبھی دونوں نسلوں کے دلوں میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل RS حنیف بیان میں۔ دوستو قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی عمدہ بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ بیان کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ نبی ایسے پاکیزہ ماحول میں آتا ہے، اللہ پاک نبوت کو اتنا مانج مانج کر اس کے اندر نوری جھلک پیدا کر کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ جس قدر انبیاء کرام تشریف لائے سارے برگزیدہ تھے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، تاج نبوت جس کو ملا وہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا جب حالات بالکل بگڑ گئے، کمزوروں کو طاقتور کھانے لگ گئے، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، ظلمت نے گڑھے کھود کر رکھ دیے، دنیا میں تباہی آ گئی، انسانیت برباد ہو گئی، حالات نہ گفتہ بے سے نہ گفتہ بے ہوتے چلے گئے۔ خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے میں نے جھانک کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، وہ جیسا کہ عادت چلی ہوئی آ رہی ہے نا، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاسباں، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے۔ آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزدقناہم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے۔ ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی۔ ہم لوگ تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا۔ پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی۔ دریا خشک ہو گیا، جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، پانی کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قطعاً نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ، ایک خدا پیدا ہو گیا، دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو، اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق۔ کوئی پانی کو خدا، کوئی آگ کو خدا، کوئی بادشاہ کو خدا، کوئی لکڑی کو خدا، کوئی پیپل اور پڑ کو خدا مانتا تھا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से साबित हो गया कि अब ये तगोदाव नहीं चलेगी, ये सारे मामला खत्म है। माई हलीमा कहती है मुझे लोगों ने बच्चा न दिया, मेरे पास अपना बच्चा था, लोग समझते थे अपने बच्चे को खिलावे पिलावेगी, हमारे वाले को भूखा मारेगी। बिलाखिर आमना के दर पे आई और कहने लगी आमना अपने यतीम की ज़ियारत तो करा दे। लिखा सैयद आमना खातून ने जब सफेद चादर अपने हाथ से उठाई, चांद जैसी सूरत नजर आई, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। कहने लगी मुझे अपनी किबरिया की कसम, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन बच्चा देखा नहीं। हलीमा कहती है मैंने भी हजारों बच्चे देखे, आमना फरमाती है मैंने भी सैकड़ों हजारों बाल बच्चों को देखा, मगर इतना जमील कोई नहीं। आवाज आती है, जिब्रील कहते हैं ओ आमना ओ हलीमा तुम तो अरब में रहती हो, मक्के के इलाके को जानती हो, मैं मशरिक में फिरता हूँ, मगरिब का चक्कर लगाता हूँ, शुमाल को देखता हूँ, जुनूब को मैंने देखा हुआ है और मैंने सारी दुनिया की गर्दिश की है। आपाक गर्दीदम बिसियार खूबा दीदम लेकिन तू चीजें दीगरी, मैंने सारे जान का चक्कर लगा लिया। और जिब्रील कहते रब्बे अकबर की कसम मेरी आंखों ने इतना हसीन देखा कोई नहीं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है जिब्रील तुम देखते तो तब जब मैंने ऐसा हसीन कोई पैदा किया हो, अब तो बनाया करोगे, शायद और भी ऐसे जमील आ जाए, ahsan आ जाए, खूबसूरत आ जाए। फरमाया नहीं नहीं, रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब इस जैसा दूसरा आईना न हमारे चश्मे ख्याल में और न दुकान आईने साथ में। फरमाया मेरे पास भी अब ऐसा हसीन कोई नहीं, जिस सांचे में मैंने काली कमली वाले की सूरत को डाला है वो सांचा ही तोड़ दिया। क्या ठिकाना हुस्न जमाल का। फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की स्याही की कसम। आमना फरमाती हैं, हलीमा कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरी गोद में आमना ने हुजूर को दे दिया और ऐसी बात कही जो एक आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की माँ कह सकती है। सिर्फ मक्के की हर औरत ने अपना बच्चा इसलिए नहीं दिया कि हलीमा के पास अपना बच्चा है, हमारे बच्चे की तरफ से बेपरवाही करेगी। सैयद आमना खातून ने तार लिया, बाप लिया, देख लिया, समझ लिया, हुजूर को प्यार से गोद में लेती है, पेशानी पे बूसा देकर उठाती है। हज़रत आमना फरमाती है ओ हलीमा मेरी एक बात सुनती जा, कहीं मेरे दुर्रे यतीम की मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर अपने बच्चे को भूखा ना रखना, मेरे बच्चे की वजह से कहीं तेरा बच्चा भूखा ना रहेगा। हर औरत ने इसलिए बच्चा नहीं दिया कि मेरे बच्चे की तरफ से बेपरवाही होगी, लेकिन पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की वालदा है ना। और हलीमा भी लेके चली है। अभी से दुनिया वालों को बताना मकसूद है कि आ गए शान वाले, अजमत वाले। हलीमा ने गोद में ले लिया, खामिन आगे बैठा है, पीछे बैठ करके जाने लगी। पता चला कि अरब में दस्तूर था, औरत पीछे बैठा करती थी, मर्द आगे सवारी पे बैठा करते थे। हमारे पाकिस्तान का दस्तूर कुछ और है, तुम तो बड़े शहर में रहते हो, मैं छोटे शहर में रहता हूँ। हमारे यहाँ मुल्तान में शादियों में औरतें ऊंटों के ऊपर बैठी हुई गाती चलती है, मर्द बढ़वे नीचे तालियां बजाते चलते हैं। उल्टा दस्तूर जो अरब के बिगड़े हुए माशरे में भी नहीं था। हलीमा पीछे बैठी, हलीमा का खामिन सवारी के ऊपर आगे बैठा है। उठाते हैं ऊँटनी को, उठती नहीं, चलाते हैं चलती नहीं। अल्लाह मियां ने ऊँटनी को इल्का कर दिया, खबरदार मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, बेअदबी कर रहा है, बेअदबों को उठाकर ले जाना तेरा काम नहीं। पैगंबर की उम्र शरीफ 3 दिन की है, उस दिन अगर किसी ने पीठ कर दी तो ऊँटनी उठाकर नहीं ले जाती। और जो 14वीं सदी में आकर के नबी के दीन में मिलावट करे नमक पारों की, वो कैसे काम चलेगा। जितना हो सकता है उतना ही मिलाने की कोशिश की जा रही है। और फिर आखिर बात यहाँ ले आते हैं कि साहब इसमें हरज क्या। अच्छा सारी उम्र होगी बालूशाहियों का बेड़ा गर्क करते हुए, अब तक हरज कुछ नहीं हुआ।
ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا نہیں؟ جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا. اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے. اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے. اور تو کوئی راستہ بنا نہیں. مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں، مرجانو چورنے ہو جانے ہیں. بڑی دھاڑ دھاڑ ہوئی. جی جمعرات کو گوشت کھولو، مر گئے ساگ پہ ختم پڑھتے پڑھتے. بالآخر ان کے دھاڑ دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناغا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے. شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس لیے سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو، رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو. خود بخود حالات ایسے پیدا کیے گئے. مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو، ایسی صورت میں نہیں. بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے؟ جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کون رکھنے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے. رسم رواج سنت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ غزوہ خندق ہے، چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی. دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں، روٹی نہیں، بھوک بڑی بے تحاشا ہے، پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے. حالت یہ ہے صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے، کچھ کچا ہونے کے، صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا مضبوط ایمان بنتا چلا گیا. اس پریشانی کے عالم میں بھی قدم نہیں گھبرایا. بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں، 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں، 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں. ان کے پاس روٹی نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، پانی نہیں، ضرورت ہے پیسے کی. مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے، پیاسی ہے، درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں. 3 دن گزر گئے، مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسے وقت میں جبکہ ضرورت تھی کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ. اور لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. ہم نہ ہوئے اس وقت، ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح، کچھ تو راہ بنا ہی لیتے. کون مار کھائے؟ کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟
شیخ الہند کی قبر سے پوچھو، مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو، رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو، لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے یہ تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، کافر دیوبند زندہ باد، کافر دیوبند زندہ باد۔ اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں۔ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ملک تھا ہندوستان۔ ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا ہے۔ مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا، اور وہ مولانا کو قطن نہیں جاتی، فرمایا کہ آپ چلے جائیں، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ وہ گیا، بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے، مشرع ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا۔ واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ اٹھ کھڑا ہوا، قدموں پہ گر پڑا، پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟ حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا۔ ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنے دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا، بچی کو لایا، اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں، دیر نہ کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے، خود نبی کا کیا حال ہوگا؟ اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت لیا، ہندو ٹکٹ دینے والا تھا، ادھر ٹکٹ دیا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے۔ پوچھا کیوں، کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ میرے بزرگوں نے، اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا۔ خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں، ایک کرار آ گیا، کہنے لگا مولوی جی کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا؟ کروڑ دا دسیے یا توڑ دا؟ آخر لگا مولوی جی جیویں مرضی آوے۔ فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات نے سیرت کی قدر تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی۔ کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں۔ حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، بک برق رفتار بن گئی۔ 2 دن، ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتی ہیں او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا۔ گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی۔ ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گئے، جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی۔ قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ معجزات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غنی، حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ، اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا۔ دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو، چہرے انور کو پاک رکھا۔ چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر
ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو؟ بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اتے۔ اندازہ ذہنیت دیکھو، وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے بچ رکھ دے بس ہن کام انشاءاللہ 2 روپیہ ساڈا بھی، یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی چجدہ نہیں، ایک بھی کمدا نہیں، سگو نہ ہوندے تو چنگا سی۔ اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں۔ مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے، کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں، حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا۔ وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا، کھڑے ہو گئے فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا بھاگ۔ سلمان فارسی اٹھے فرمانے لگے آؤ میری ساتھ میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ساتھ لیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا، جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ والی مسافر بھوکا اس کے لیے کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو، ان کی شکلوں کو دیکھو، آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی۔ حالات ہے۔ اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی سلمان میری چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے، اپنا 4 دن کا فاقہ۔ تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے، اور آج ہم ہیں ہزاروں مشکلات آتی ہیں ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے نبی جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی او میرے محبوب اب فرشتے نہیں لڑیں گے، اب جن نہیں لڑیں گے، اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا۔ کیا بات ہے، آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے۔ فرمایا وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا، اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا، میں خدا خود ان سے نپٹوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب جہاد کا موقع ہے، تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اسلحہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور، کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی ہے حضور کے قریب، آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ سرکار اٹھے تشریف لائے، فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے۔ عرض کرنے لگی میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، میں نے بھی سن لیا، میں نے بڑی جستجو کی، میرے گھر میں داؤں نہیں
یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، میں اسے لے آئی ہوں، اسے قبول فرماؤ۔ حضور نے فرمایا مائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے، میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ ایمان دیکھیے، پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ کرنا۔ اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے۔ ارے یہ بھی تو سیرت ہے، جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا۔ اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ بھی تو سیرت ہے نبی۔ جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون نت رس رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ تھا زیادہ، لاکھوں تھا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے۔ ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھ، لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا۔ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل وچ گیا، فلانے نو اے ہویا، یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں۔ اچھا تانوں کدے نہیں پھڑیا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں۔ آوے کیویں؟ کہتا دل لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے، یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے۔ میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے نیت بن لی، اگر کی کردا میں کہ نفل رہندے میرے بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا۔ کہتا دل لئی دکھ آ چل دے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی، جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا، پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو کہتا دل لئی دکھ آ چل دے جڑے قوم
وچ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑا نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بنا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیث سے اب تک یاد ہے ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہ اور اکبس آئی بتھیری ہے ایک ہی کافی جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تعویذ پڑھاؤ جی تعویذ پڑھاؤ اور میرا گھر تعویذ رہ گیا پڑھاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا قرہ اندازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے تلوار لی اور کافروں کی مجمع میں جا گھسے آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے امید کرتا ہوں دوستو قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دوستو بیان اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل RS حنیف بیان کو سبسکرائب کریں دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقع فیل کے تقریباً 50 دن بعد مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل بروز پیر موسم بہار میں ہوئی آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہی میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا راستے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم بحیرہ راہب سے ملاقات کے بعد ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس کے درمیان ہونے والی جنگ میں حصہ لیا لیکن اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالا تر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے گئے اور اس میں خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔ دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔